شروع کرتے ہیں اللہ کے پاک نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر کیوں اٹھایا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیشہ ایک خدا کے سامنے سر جھکانے کی تبلیغ کی۔ عیسائیت دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے۔ ان کے ماننے والے پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ یہودیت کی طرح یہ بھی مذہب ابراہیمی کی ایک شاخ ہے، جو شروع میں یہودیت کا ایک حصہ ہوتی تھی۔ بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یک کے بعد دیگر انبیاء مبعوث فرمائے، جن کے ساتھ ان کا رویہ انتہائی شرمناک تھا۔ بعض انبیاء کو قتل کر ڈالا، بعض کو اذیتیں پہنچائیں اور بعض کو آروں سے چیر ڈالا۔ ان کی گمراہی کا یہ عالم تھا کہ وہ حق کی بات سننا بھی گوارا نہ کرتے تھے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دو نام تھے، ناصری آپ کا لقب اور ابن مریم کنیت تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر قرآن مجید کی سورہ مریم آیت نمبر 16 سے 22 میں آیا ہے۔ اور اے ابن مریم، اس وقت کا ذکر کرو جب فرشتے جبرائیل تم پر ظاہر ہوا اور کہا، خدا نے آپ کو منتخب کیا ہے اور آپ کو پاک کیا ہے اور آپ کو دنیا کی تمام عورتوں پر منتخب کیا ہے۔ مریم، خدا آپ کو خوشخبری دیتا ہے، اس کی طرف سے کسی ہوگا عیسیٰ بن مریم دنیا اور آخرت میں عزت کے ساتھ خدا کے قرب والوں میں سے ہوں گے۔ حضرت مریم کو ان کے والد نے اللہ کی نظر کیا ہوا تھا۔ حضرت زکریا ان کے کفیل تھے۔ وہ جب بھی حضرت مریم کے لیے کھانے پینے کی اشیاء ان کے پاس لے کر جاتے تو ان کے پاس پہلے سے چیزیں موجود پاتے۔ دریافت کرنے پر حضرت مریم فرماتی کہ یہ تمام خورد و نوش کی اشیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہیں۔ حضرت مریم باعظمت مقام کی حامل برگزیدہ خاتون تھی، جن کے زائد و تقویٰ، پاکیزگی اور پرہیزگاری کی گواہی قرآن مجید میں موجود ہے۔ حضرت مریم کو بغیر باپ کے ایک بچے کی ولادت کی خبر فرشتے نے دی تو انہوں نے لوگوں سے خود کو پوشیدہ رکھنے کے لیے گوش نشینی اختیار کر لی اور ایک دور مقام پر چلی گئیں۔ گھبرا کر کہنے لگیں، کاش میں بچے کی پیدائش سے پہلے مر جاتی تاکہ لوگوں میں رسوائی نہ ہوتی۔ حضرت مریم کو اس پریشانی سے دور رکھنے کے لیے ارشاد ربانی ہوا کہ کسی سے بات چیت نہ کریں اور کہہ دیں کہ میں نے روزے کی نظر مانی ہے۔ بچے کی ولادت کے بعد جب لوگوں نے سوال کرنے شروع کیے تو آپ نے اشارہ کر کے کہا کہ اس نومولود بچے سے پوچھئے۔ جب لوگوں نے کہا کہ یہ نومولود بچہ ہمارے سوالوں کے جواب کیسے دے سکتا ہے تو بچے نے معجزانہ طور پر ان کے سوالوں کے جوابات دیتے ہوئے فرمایا کہ میں وہ اللہ کا نبی ہوں اور ان کو کتاب دی گئی ہے۔ یہ معجزہ دکھانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ حضرت مسیح علیہ السلام نبوت پر فائز ہوں تو لوگ گواہی دیں کہ وہ بچپن سے ہی غیر معمولی شخصیت کے حامل تھے اور لوگوں کو ان کے اعلان حق کو قبول کرنے میں کوئی اعتراض نہ ہو سکے۔ اسلامی روایات اور قرآن کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت جو لوگ موجود تھے، ان میں حضرت مریم کی ماں فرشتے جبرائیل جس نے پیدائش کا اعلان کیا اور مریم کی حمایت کی، فرشتے جو معجزانہ پیدائش کا مشاہدہ کرنے کے لیے موجود تھے۔ یاد رکھیں کہ اسلامی روایات میں مریم کے شوہر یوسف کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ بائبل کی روشنی میں حضرت مریم کی منگنی یوسف سے ہو چکی تھی۔ جب فرشتے نے شادی سے پہلے بچہ ہونے کی خبر سنائی تو حضرت یوسف نے منگنی توڑنی چاہی، مگر فرشتے نے کہا ایسا نہ کریں۔ رومی حاکم نے یہودیوں کو یروشلم میں بلا کر مردم شماری کرنی چاہیے تو حضرت مریم یوسف کے ساتھ روانہ ہوئی۔ راستے میں بیت الحم کے قریب ایک استبل نما جگہ پر حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ جب فارس کے مجوسیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بادشاہت کی تصدیق کی تو وہ ہٹلر کو خطرہ محسوس ہوا اور اس نے تمام نومولود بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ یوسف حضرت مریم اور بچے کو لے کر مصر کی طرف ہجرت کر گئے اور ہٹلر کی موت کے بعد واپس آ کر نصرہ میں رہائش اختیار پذیر کر لی۔ عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 25 دسمبر
دسمبر کو ہوئی تھی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کی خبر بہت پہلے ہی دے دی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیشہ توحید کی تعلیم دی اور صرف ایک ہی رب کے سامنے سر جھکانے کی تبلیغ کی۔ انجیل کی اس آیت میں یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہی ہونی چاہیے۔ پھر ابلیس یسوع کو ایک پہاڑ پر لے گیا، اونچے پہاڑ پر لے جا کر دنیا کی تمام سلطنتوں کی شان و شوکت اسے دکھائی اور کہا، اگر تو مجھے سجدہ کرے تو میں یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ یسوع نے کہا، اے شیطان مردود، دور ہو جا، کیونکہ لکھا ہے خدا نے میرے سوا کسی کو سجدہ نہ کرنا اور صرف میری ہی عبادت کرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں مبعوث ہونے والے آخری نبی تھے۔ آپ نے اپنی قوم کو خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری سنا دی۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے جبرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں اور ایک پیغمبر کی جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہے ہوگا بشارت سناتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 600 سال تک کوئی نبی نہیں آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا اور ان پر آخری آسمانی کتاب قرآن مجید نازل فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے پیغمبروں کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو اپنے سے پہلی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والا بنا کر بھیجا۔ ہم نے انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جب انجیل نازل ہوئی تو آپ کی عمر تقریباً 30 سال تھی۔ نبوت کے 3 سال بعد یعنی 33 برس کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمان پر اٹھا دیا۔ قرآن اور اسلامی روایات کے مطابق اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بے شمار نعمتیں اور معجزات سے نوازا۔ معجزاتی طور پر بغیر باپ کے پیدا کیا، اپنی ماں کی عزت کا دفاع کرتے ہوئے جھولے سے بولنے کی صلاحیت دی، اندھے اور کوڑی کو شفا بخشی، خدا کے حکم سے مردوں کو زندہ کیا، مٹی کو پرندے کی شکل دینے اور ان میں زندگی پھونکنے کی طاقت دی گئی، اپنی والدہ مریم کے لیے کھانا اور رہائش فراہم کی، فرشتے جبرائیل کے ساتھ خدا کی طرف سے حمایت ہوئی، صحیفہ انجیل کو اپنے لوگوں کے لیے ہدایت کے طور پر عطا کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئی کی گئی، آسمان پر زندہ اٹھا لیے گئے، وقت ختم ہونے سے پہلے آسمان سے زمین پر واپس آ جائیں گے۔ ہم نے جب یہودیوں کے سامنے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو چونکہ یہودی تو اس بات کے پہلے ہی پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ عیسیٰ ان کے دین کو منسوخ کرنا چاہتا ہے، اس لیے یہودی آپ کے دشمن ہو گئے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ محسوس فرما لیا کہ یہودی اپنے کفر پر اڑے رہیں گے اور مجھے قتل کر دیں گے۔ تو ایک دن آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اللہ کے دین کی خاطر کون میرے مددگار ہیں؟ 12 یا 19 سواریوں نے یہ کہا، ہم خدا کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے، آپ گواہ ہو جائیں ہم مسلمان ہیں۔ باقی تمام اپنے کفر پر جمے رہے، یہاں تک کہ جوش و دعوت میں ان یہودیوں نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنا لیا۔ ایک شخص کو یہودی نے جس کا نام تسیانوس تھا آپ کے مکان میں آپ کو قتل کر دینے کے لیے بھیجا۔ اتنے میں اچانک اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک بدلی کے ساتھ بھیجا اور اس بدلی نے آپ کو آسمان کی طرف اٹھا دیا۔ آپ کی والدہ جوش و محبت میں آپ کے ساتھ چمٹ گئی۔ آپ نے فرمایا، اماں جان، اب قیامت کے دن ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی، اور بدلی نے آپ کو آسمان پر پہنچا دیا۔ یہ واقعہ بیت المقدس میں شب قدر کی رات میں وقوع پذیر ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر شریف 33 برس کی تھی۔ تسیانوس جب بہت دیر مکان سے باہر نہیں نکلا تو یہودیوں نے مکان میں گھس کر دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسیانوس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا بنا دیا۔ یہودیوں نے تسیانوس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر قتل کر دیا۔ اس کے بعد جب تسیانوس کے گھر والوں نے غور سے دیکھا تو صرف چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، باقی سارا بدن تسیانوس ہی کا تھا۔ تو اس کے اہل خانہ نے کہا کہ اگر یہ مقتول حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے تو ہمارا آدمی تسیانوس کہاں ہے، اور اگر یہ تسیانوس ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟